مومنین تشریف رکھو۔ ہن جناب دے سامنے علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب وہ خطاب فرمان دے، انہوں تو بعد دعا اور او دے تو بعد لنگر جڑا ہے وہ وسیع پیمانے موجود ہے، او دے تو بعد لنگر تقسیم کیتا جائے گا۔ ہن جناب دے سامنے علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب یہ خطاب فرمان دے اور او دے تو بعد لنگر جڑا ہے وسیع موجود ہے وہ تقسیم کیتا جائے گا۔ اور میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب کے کہ آمن اور ذکر فضائل صاحب محمد علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجیے، صلوات سارے صاحب۔ اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب مومنین مومنات صف عزا پہ تشریف رکھتے ہیں تو ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ کی ذہنی قلبی دعائیں مستجاب فرمائے۔ مرحومہ سیدزادی کے بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے آج کی مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، آپ دعا کیجئے مالک انہیں جناب سیدہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائے۔ لمبی زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات، لیکن سارے سے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ صاحبان، جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، ہم اپنے مرحومین کے لیے جہاں تلاوت قرآن کرتے ہیں، جہاں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں آل نبی کا ذکر کر کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے مرحوم یا مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یہ جو موت ہے نا جی، یہ مذہب نہیں دیکھتی۔ میرا خیال میری آواز تو پہنچ رہی ہے آپ تک۔ میں یہ لفظ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، موت مذہب نہیں دیکھتی۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی مر جاتے ہیں۔ مرنا ہر کسی نے ہے۔ ماشاءاللہ بڑے
لٹریری چہرے اور بڑا نورانی روحانی ماحول ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ نے حضور موت کا ذکر کیا، مولانا بھی موجود ہیں، تو بروج مشیدہ کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے۔ بروج مشیدہ کا مطلب ہے مضبوط قلعے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ کہتا ہے تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، تم موت سے تو نہیں چھپ سکتے۔ مہربانی صاحب بہت شکریہ۔ یعنی یہ مضبوط قلعے جو لفظ ہے نا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ مضبوط قلعے اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم سوچنے کی پوزیشن میں ہیں کہ وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے۔ متوجہ ہے نا جی آپ؟ یعنی ایسے قلعے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ مضبوط ہیں، ایسے مضبوط قلعوں میں بھی موت سے نہ بچا جا سکتا ہے، ماشاءاللہ، نہ بندہ موت سے چھپ سکتا ہے۔ موت طاقتور ہے۔ میں موت کی طاقت کی ایک جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے اس ملک میں جتنے مسلمانوں کے مذہب ہیں نا، ہر مسئلے پہ ایک دوسرے سے ایویں ماڑا چنگا اختلاف رکھتے ہیں۔ میری جان واحد مسئلہ موت کا ہے جس پہ سارے اکٹھے ہیں۔ مطلب یہ میرا خیال ہے اس سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے ہر مذہب کا موت پہ یقین ہے کہ مرنا ہر کسی نے۔ میں زیادہ دیر نہ کروں، اب مجھے ڈائریکٹ ایک لفظ کہنے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ بڑے زرخیز علاقے سے تعلق ہے آپ کا، اور ذہن بھی بڑے زرخیز ہیں۔ یہ گجرات، لالہ موسیٰ، یہ بدھو کالس، یہ سارا علاقہ بڑا کمال ہے۔ میں ڈائریکٹ لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، مسلمانوں کے سارے فرقے، مطلب شام تک بھی بحث کرتے رہو نا، نتیجہ ایک ہے کہ موت طاقتور ہے۔ ڈائریکٹ فقرہ میں کہنے لگوں، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، اپنی ساری طاقت کے باوجود طاقتور ہے، لیکن اپنی پوری طاقت کے باوجود مولانا موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی۔ اللہ کرے آپ ذرا دھیان دے جائیں میری بات۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی سرکار۔ مجھے آپ کے نا یہ سبحان اللہ کہنے سے ایک مسلمان دوست یاد آ گئے، کہنے لگے جی ہمیں کبھی کبھی مجلسوں میں بھی ہم جاتے ہیں، اور اپنے جمعہ جماعت میں تو خیر ہم بہت زیادہ رہتے ہیں، ہمارے مذہب میں اگر کوئی موت کے متعلقہ محفل ہو جائے تو ہمارا مجمع سہما سہما رہتا ہے، لیکن شیعہ مجمع میں موت کی بات بھی ہو تو نعرے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی موت سے وہ ڈر جاتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں۔ آپ کے کیا کہنے، آپ جیئیں کیا ہے نہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار، آپ جیئیں سرکار۔ یعنی موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت تو نہیں مار سکتی۔ تو میرا خیال ہے یہ کہنے جو میں فقرہ اب کہنے لگا ہوں، بدھو کالس نام تو میں نے بڑا سنا ہے لیکن کم آیا ہوں۔ اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی بھی مذہب سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ میری سوچ ہے کہ اگر شیعہ سنی وہابی دیوبندی الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی کیوں بدل جاتے ہیں؟ میری تائید کریں گے آپ سرکار؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہٰذا میری جان میرے ذہن میں کسی بھی مذہب سے نفرت نہیں ہے، اور کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلسیں شیعہ کرواتے اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ احتیاطاً مجلس والی گلی
میں نہیں آتے کہ یہ مجلسیں ہوتی ہی ہمیں شیعہ کرنے کے لیے. میں ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں. سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. ہمارا اب کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے. میں بدھو کالس لالا موسیٰ میں بات کر رہا ہوں, کیمرہ بھی موجود ہے, اور پیورلی بات شیعوں کے لیے کر رہا ہوں. مسلمانوں, ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں. باقی جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا, لیکن مولانا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. بندے کہتے ہیں جی آپ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں, اور اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. نہیں, مجھے نہیں اندازہ آپ کس ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اوے ہم نے اب نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے, اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی. مہربانی جی. لہذا صاحبان گرامی قدر, میری بہت شکریہ سر. میری اہل اسلام دوستوں سے اپیل ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی ہیں. جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا, آپ تب بھی ہمارے بڑے بھائی تھے. سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. شاید ارشد شاہ جی آ جاؤ پلیز, آ جائیں, آپ بھی آئیں, تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد. میرے بعد کس پڑھنے؟ اچھا لو جی, میں اعلان خود ہی کر دیتا ہوں, میرے بعد لنگر پڑھے گا, اور لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دے. علی رضا جی آپ جی ہیں, آپ زندہ ہو. یہ جو بات سے بات ہو جاتی ہے کہ لنگر واحد ڈش ہے جو زندگی, بندے کہتے ہیں جی یہی تو شیعوں کی عجیب و غریب عادت ہے. ان کا مولوی ذاکر جو بھی بات کرے, انہوں نے سبحان اللہ کہنا ہوتا, انہوں نے نعرے مارنے ہوتے ہیں. زندگی کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جو وقت طے ہے اس پہ مر جانا ہے. یہ زندگی کیسے بڑھتی؟ میرے معاشرے میں جہاں موت ہو جائے نا, تو گلی میں بندے پتہ کیا کہتے ہیں, بیچارے دانا پانی اینا ہی سے. تو دانے پانی سے تعلق ہے کوئی ماڑا چنگا موت کا. جب وہ رزق نصیبوں کا ختم ہو جاتا ہے, بندہ مر جاتا ہے. اب اللہ کیوں کہہ رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں رزق میں اضافے کرتا رہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیں جلدی میں بات آپ سے قریب ہو کے کر لیتا ہوں, کیونکہ ہمارے اہل اسلام بھائی جو ہیں نا, انہیں یا تو بزرگان دین کی بات سمجھ میں آتی ہے, یا پھر گزرے ہوئے نبیوں کی بات. اپنے نبی سے زیادہ گزرے ہوئے نبیوں کی بات. پتہ نہیں کیا کوئی مجبوری ہے ان کی. تو میں گزرے نبیوں میں سے حضرت موسیٰ کی بات کر لیتا ہوں. حضرت موسیٰ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہاں یہ بات کرنے والی ہے جو میں کر رہا ہوں. میں نے جو کہا موسیٰ ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ سارے چپ نہیں ہو گئے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ نبی بھی انجے دے ہی ہوندے سن جویں تبلیغی جماعت والے ٹرے پھردے. ہر نبی اپنے دور کا ڈیرے دار بندہ ہوتا تھا, اور جہاں تک تیرے نبی کا تعلق ہے, یہ صرف نبیوں کا سردار نہیں, یہ ڈیرے داریوں کا بھی سردار ہے. مکے کے پورے مکے کے آدھے عرب کے فیصلے محمد کے ڈیرے پہ ہوا کرتے تھے.
اور محمد کا ڈیرا کون سا تھا؟ جو تیرے نبی کے چاچے ابو طالب کا ڈیرا تھا، جو تیرے نبی کے دادا عبد المطلب کا ڈیرا تھا۔ اور ایک میں فقرہ کہنے لگا ہوں، آپ نے نبی کے آباء و اجداد کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، تیرے نبی کے دادا کا یہ اسٹیٹس تھا کہ تیرے نبی کے دادا نے اپنے ڈیرے پہ جو فیصلے پنچایتوں میں کیے تھے وہ بھی 32 سال بعد اسلام بنتا گیا۔ نہیں آپ جیئے بہت شکریہ سر۔ تو مہربانی سر، حضرت موسیٰ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے، صحابہ کرام بھی حضرت موسیٰ کے ظاہر ہے جتنے نبی اتنے یقیناً ہوتے ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیعہ مجلسوں میں علی رضا میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، کئی رشتے ہیں، مالک نے مزید بخت دے، مجلس والی گلی سے کوئی بندہ گزر رہا ہونا اور ذاکر مولوی کے منہ سے لفظ صحابی نکلے، ہون کوئی گل ہون لگی، میری جان میں حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی بات کر رہا ہوں، پرچہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یار باریک بندے ہی زحمت کر لیا کرو۔ ہاں میں حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ کے صحابہ بھی تشریف فرما، یا ایک وزدار سا بندہ وہ گلی میں سے گزرا، تو بندہ کوئی حضرت موسیٰ کو محسوس ہوا کہ اہم ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے صحابیوں نے نبی کو چھوڑ کے نا اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ نبی اللہ نے فوراً کہا کہ جسے تم بہت غور سے دیکھ رہے ہو نا، اس بیچارے کو خبر ہی نہیں کہ اس نے 3 دن کے بعد مر جانا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کے ان صحابیوں میں سے ایک صحابی کی اس سے ہیلو ہائے تھی۔ اب یہ جلدی میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں یہ بات اس تک پہنچاؤں۔ ہوتے تھے پہلے نبیوں کی محفلوں میں بھی ایسے بندے جنہیں نبی کی بات آگے پہنچانے کی بڑی، خیر اسے موقع جیسے ملا وہ اس کے پیچھے پیچھے تیز قدموں سے چلا۔ وہ تھوڑا آگے جا چکا تھا۔ اب ذرا لہجہ دیکھیے، اس بندے نے جاتے ہی نالیک نہ سلیک، پتہ کیا کہتا ہے؟ بچوں تیاری کر لیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے کوئی 2 سال ہو گئے موسیٰ کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے، موسیٰ جو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے تو 3 دن کے بعد مر جائے۔ یہ جو موت کی باوجی خبر ہوتی ہے نا پیر صاحب، ادھا بندہ مر جاتا ہے۔ نزلہ بخار اج کل سادہ بھی ہوئے نا تے بندے آندے نے احتیاطاً کرونے دا ٹیسٹ کروا، اندروں بندہ مک جاتا ہے۔ مالک سب کو زندگی دے۔ وہ جب اس نے کہا نا، لیکن وہ بندہ مطمئن کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ کے صحابی کے ذہن میں یہ تھا کہ ڈیرے دار بندہ ہے، جب میں اسے موت کی خبر دوں گا نا تو یہ برادری سے معافیاں شافیاں مانگنے لگ۔ بندے حج پہ جاتے معافیاں نہیں مانگتے، حالانکہ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں اے حاجی صاحب تجھے تو پتا تھا تو نے حج کرنا ہے تے پہلے ہی ہاتھ ہولا رکھدا۔ اچھا کچھ بندے مینوں گھور دے ہو، میرا کوئی لین دین دا رولا تے نہیں یار، مطلب عجیب نا سخت تناؤ میں کچھ بندے بیٹھتے مجلس میں۔ میرے بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ریلیکس ہو کے بیٹھا کرو۔ آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسا سیدادوں نے مجمع فیتا مار کے بٹھایا ہے، یہاں وہ بیٹھیں گے، یہاں وہ بیٹھیں گے جو نعرہ حیدری کہیں گے، درمیان میں وہ بیٹھیں گے جو ماشاءاللہ کہیں گے، لیفٹ سائڈ پہ وہ بیٹھیں گے جو جزاک اللہ کہیں گے، تے پیچھے وہ بہن گے جڑے ذاکر مولوی نو ویکھ دیاں انا للہ انا للہ۔ یار خدا را ذرا جاگے۔ اور موسم کا مجھے بھی پتہ ہے، میں کوئی کیبن میں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے جی سردی سردی ہے اس لیے ہم خاموشی سے ہو۔ اور موسموں کا اثر انہیں لینا چاہیے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔
آپ آل محمد کے نوکر ہیں یار. اس محفل میں نہیں بولنا تو پھر بولنا کہاں پہ؟ خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام، یہ میں کو پروگرام لے کے نہیں کھڑا کہ یہ بات میں نے کہنی، وہ تو لنگر سے مجھے بات یاد آ گئی. حضرت موسیٰ کے صحابی کے ذہن میں تھا کہ جب یہ برادری سے معافیاں مانگے گا نا کہ میری واپسی قریب ہے، تو یہ موسیٰ کے صحابی کے ذہن میں تھا کہ یہ معافیاں مانگے گا اور میں انجوائے کروں گا. صحابی نبی دے تو سکا کسے دا نہیں. لیکن یہ کوئی معافیاں تلافیاں بابا جی کیا مانگنی تھی، یہ کچھ جٹ ذہن کا بندہ تھا. اس کو جب پتہ چلا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو انہیں 3 دن کے بعد مر جانا، تو اسے یقین تھا کہ میں نے مر جانا. لیکن گلی محلے میں معافیاں مانگنے کی بجائے اپنے منشی کو بلا کے کہتا ہے ڈیرے پہ اناج کتنا ہے؟ اس نے کہا جی ڈھیر لگے ہوئے. اس نے کہا 7-8 نائی بلا، سب پکا دے، سب کھلا دے مخلوق خدا کو، میں اللہ کی بارگاہ میں خالی دامن جانا چاہتا ہوں. ذرا زحمت فرمائیں گے آپ، دھیان دیں گے آپ. یہ حضور، یہ بہت شکریہ. یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل. لیکن اس بندے کا بابا جی کو یقین کامل تھا کہ جیسے اللہ نے رزق مجھے دے دیا تھا میری اولاد کو بھی دے لے. اس نے کہا سب کھلا دے، کچھ نہیں بچانا. خیر وہ بڑے لیول کا انتظام، کھانے پکتے رہے، پبلک کھاتی رہی. پہلا دن گزر گیا، اناج پھر بھی بچا پڑ. اس نے کہا سب کھلانا ہے. اگلا دن پھر لنگر نائی شاہ پکا رہے، بندے کھا رہے. دوسرا دن گزر گیا، اناج ختم نہیں ہو رہا. تیسرا دن چڑھا، کھانے پک رہے ہیں، پبلک کھا رہی ہے. تیسرا دن موت کا تھا، گزر گیا. یار اللہ جانے آپ دھیان بھی دیں گے یا نہیں. جب تیسرا دن بھی میرے حضور گزرا، پھر چوتھا دن بابا، 5واں دن، 6واں دن، 7واں دن. وہ حضرت موسیٰ کے صحابی کا نا اس گلی سے گزر ہوا، اور وہ جسے 3 دن کے بعد مرنے کا نبی نے کہا تھا وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا لنگر بانٹ رہا ہے. وہ اپنے ڈیرے پہ، متوجہ یار مہربانی کرے، وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا لنگر تقسیم کر رہے. حضرت موسیٰ کے صحابی نے جب محسوس کیا کہ بندہ تو وہی ہے، وہ بھاگتا دوڑتا ہانپتا کانپتا نبی ہاؤس میں گیا اور دروازے پہ جا کے کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ جو کہتے تھے، آپ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. آپ نے 3 دن پہلے خبر دی تھی نا کہ تیسرے دن یہ بندہ مر جائے گا. مولا 5واں نہیں 7واں دن ہے، وہ اپنے بندہ ڈیرے پہ بیٹھا ہوا نا لوگوں کو کھلا رہا ہے، وہ تو زندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. لیکن یہ خبر تو آپ کی جو ہے، یہ میں پریشان ہوں کہ آپ کہیں اور بات پوری نہ ہو. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تیرے بتائے ہوئے علم سے میں خبریں دیتا ہوں، تو نے کہا تھا 3 دن کے بعد مر جائے گا اور یہ 7واں دن ہے. خدا فرماتا ہے موسیٰ اس کی بات ہی چھوڑو، ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند آ گیا. کیا کہنے آپ جیے آپ زندہ. ہاں اس نے کہا ہمیں اس کا، مہربانی سے، ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند آ گیا ہے. اب ہمارا پروگرام یہ ہے ہم اپنے اس بندے کو دیتے جائیں، یہ ہمارے بندوں کو کھلاتا جائے. ہم اور لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے. لنگر اللہ کرے کوئی بندہ دھیان دے جائے، لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے. حاضری حضرت عباس کی، کنڈے امام جعفر صادق کے، نیاز مولا حسین کی، اور نام بدل رہے ہیں، بہانہ ہے لوگوں کو کھلانے کا. یہ فلاں مالک کی نیاز ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، یہ کنڈے ہیں مولا جعفر. کچھ میرا خیال ہے کچھ ہمیں 3 سال ہوئے نا سوشل میڈیا پہ رجب کے چاند کے پہلے ویک میں شروع ہو جاتے ہیں
کنڈے شونڈے نہ کھانا. یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، اوے ہمیں جب اس کے جینے کی خوشی نہیں تھی. رحمت فرماؤ یار، میری بات پہ دھیان دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری جان، ہم تھوڑے سہی، ہم ماڑے سہی، ہم تھوڑے سہی. بہت شکریہ. تمہاری نظر میں ہم ماڑے سہی، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، پبلک میں بات کر رہا ہوں. یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، ایک کو موبائل تے بھی نال چل رہے ہیں. کم بندے انجوائے کرتے ہیں کیمرے کو، لیکن ذاکر مولوی ادھے مر گئے. پہلے بندہ بات کر کے مکر جاتا تھا، اب یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ پاک، اگر تیرا سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. کم از کم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون تھا. مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیئیں. لہٰذا میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں ہم ماڑے سہی. مجھے یہ لفظ اس لیے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. یقیناً وہ مالکوں کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں وکیل سیدہ تھے، وکیل آل محمد تھے. قبلہ دیوبند کے صرف پڑھے ہوئے نہیں تھے، فارغ التحصیل تھے. ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے. دیوبندیوں کا بڑا متشدد گھرانہ تھا، زیراں زبراں بھی بڑی ٹھیک، صرف نحو پہ بھی بڑا عبور. ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تریجا مولوی. کم بڑے سخت تھے، لیکن مولوی اسماعیل، مولانا اسماعیل کو حق سیدہ نے شیعہ کر دیا. جاگیر فدق کے مسئلہ پہ مولانا شیعہ ہو گئے. اور مجھے ان کی، اگر آپ یہ بزرگوں کی باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ کبھی کبھی اگر ذہن میں آئے تو سنا کرو. مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں زمانہ اتنا سادہ تھا کہ جب میں نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا نا تو ساڑھے قبلہ فرماتے ہیں ساڑھے علاقے دا وہ پنچایتاں نبیڑن والا بندہ وہ آیا تو میں نے غور نال ویکھی جائے نہ سلام نہ کلا ویک ویک کے نال پرے جا کے آدھا بہت میاں سلطان پورے علاقے چ رولا پی گیا، اسماعیل شیعہ ہو گئے. میں تو ہنے ویکھو تو چنگا پل ہے. اور یار کوئی تو سمجھا کرے. یعنی یہ ایک زمانہ بھی تھا. تو مبلغ اعظم قبلہ کہ میں نے جو ان کی شاگردی میں علی رضا کے والد قبلہ میرے بھائی سید زید الحسن زیدی وہ میرے سینئر تھے، میں سب سے جونیئر تھا. زیدی صاحب قبلہ علی رضا کے والد نے مجھے سورہ دہر زبانی یاد کرائی تھی. مالک یقیناً ان کی قبر پہ رحمتیں ہیں. تو مدرسے کا ایک ہمارا ماحول ہوا کرتا تھا. مولانا اسماعیل صاحب کے جب ہم سوال و جواب دیکھتے تھے نا تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو. ہاں قسم بخدا، یعنی دیر نہیں کرتے تھے. ایسا جواب بابا اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی ہن میں کی کرنا. جیسے حضرت بہلول کی بھی یہی زندگی ہے کہ ایک درباری مولوی، وقت نہیں ہے کہ میں لمبی بات کر جاؤں، بڑی جلدی بات کروں. ایک درباری مولوی ہارون رشید کا درباری مولوی تھا، اس نے کہا بہلول جنہیں تو نہیں مانتا، جنہیں تو نہیں مانتا. ان کے بارے میں بھی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے. بہلول نے کہا کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگا قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے پوری کائنات کا عملوں والا پلڑا ایک ہوگا. اور وہ دو بزرگ ہیں
ان بزرگوں کا پلڑا، کیونکہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا پلڑا وکھرا ہوگا، اور جب تولا جائے گا نا پھر پوری کائنات کے عملوں والا پلڑا ہلکا ہلکا ہو کے اٹھ جائے گا، اور ان بزرگوں کے عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ وہ پلڑا اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرے گا۔ بہلول نے حدیث سن کے ایک ہی تبصرہ کیا، بہلول نے کہا جی حدیث صحیح ہے تو ترکڑی صحیح نہیں ہوگی۔ یار کچھ بندے پریشان ہو جاتے ہیں یار۔ تو مہربانی سر، تو یہ چیز آپ محسوس کریں۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل جو بزرگ سن چکے ہیں، ان کے لیے نہیں، میں بچوں کو یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ مذہب آل نبی کی وکالت کرتے کرتے، ڈیوٹیاں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے جب شیعہ ہونے کا اعلان کیا، یہ تقسیم سے پہلے کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ تب اتنے تشدد نہیں ہوتے تھے جو ضیاء الحق دور سے یہ عذاب ہمارے ملک میں آیا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب کے ایک کلاس فیلو تھے، وہ دیوبندی کے دیوبندی تھے۔ ایک جگہ مولانا اسماعیل صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اب ذرا لہجہ سنیے گا، پتہ کیا کہتے ہیں مولوی اسماعیل، تو پڑھیا لکھیا بندہ تھا یار، جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے ول مذہب وچ جان دو۔ اے تسی پنجابی نہیں سمجھ رہے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی پبلک میں باتیں کر رہا ہوں۔ اس کیا مولوی اسماعیل جے تو مذہب ہی بدلنا تو کسے وال چنگے مذہب کہ بلا نے کہا کیا ہے، کیوں، شیعوں کو کیا ہے؟ اس مولوی کا ذرا لہجہ سن، کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ کوئی تو لطف لے گا یار۔ مطلب یہ باتیں ممبر پہ روٹین کی مجلسوں میں نہیں ہوتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں مطلب پہنچے نا جی۔ اس نے کیا جنیاں ماڑیاں قوم، یہ جب جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا تو یہ مسکراتے ہیں، مسکین ماڑے شیعہ۔ لیکن جب یہ کوئی انسانیت کے حوالے سے سیمینار ہو رہا ہو نا، پھر یہ مسکرانے والے لیکچر پتہ کیا دیتے ہیں؟ سب مخلوق کے خدا ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ لیکن جدو شیعہ دی گل ہے جی ماڑیاں قوما شیعہ۔ میں ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اپنے مسلکوں کے ذمہ دار دانشوروں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کیا یہ تمہاری تفسیروں میں نہیں لکھا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کے بعد اللہ نے کہا کشتی نجات بنا۔ 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی، کشتی پہ چند بندے چڑھے، او میلیاں کپڑے والے۔ اوہ لالا کو سوال ہو یار، متوجہ رہے۔ لیکن جب مذہب آل محمد کی بات آتی ہے تو پھر ان کے لہجے بدل جاتے ہیں۔ یہ جنیاں ماڑیاں قوم، جیسے آپ میں سے کچھ بندے چھپے، مولوی صاحب بھی، اسماعیل صاحب بھی ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے کہ میں اس بندے کو کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھ، یا اس نے دوسری بات کر دی، کہنے لگا او اسماعیل کو مذہب شیعہ دا، فلمی دنیا، نچن والے، گان والے، گلوکار، سنگر، موسیقار، یہ نچن گان والے بھی چوکھے شیعہ۔ مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہو مولوی میں گل یاد آ گئی، یہ کہ میں نچن گان والے پوچھیا وہ تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس آخیا مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ جیے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، لہٰذا وقت زیادہ ہو رہا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، مجھے کنٹرول ہی کرنا ضروری ہے میرا خیال ہے، پھر کبھی زندگی رہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ مبلغ اعظم پہ یہ اللہ کا کرم تھا، لیکن آج میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ مسلمانوں تمہاری نظر میں ماڑے ہوں گے، لیکن جو بھی میں نے فقرہ کہا ہے، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، مولانا پلیز، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، میں 10 مرتبہ بھی کہوں تو کہنے کی پوزیشن ہے، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، مسلمانوں کے کسی مسلک پہ میری جان ہے ہی نہیں۔ میں دیر نہ کروں، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتا ہے، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ ہو، متوجہ سرکار،
جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیے. یہ کرم صرف ہم غریبوں پہ ہے. اور ایک جھلک میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کے اس ملک کے خدا داد پاکستان میں. میرا خیال ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوا جو عمران الحق کے دور میں ہوا. بات میں کر رہا ہوں، پریشان آپ ہو رہے ہیں. میں اسے عمران الحق کہہ رہا ہوں. عزاداروں کو اتنی مشکلیں ضیاء کے مارشاء اللہ میں نہیں تھی. اس نے بڑی سختیاں کی. اس نے بنو امیہ کی یادیں تازہ کر دی. ویسے وہ نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، پینٹ گٹیاں تو اونچی رکھتا سی، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا. لیکن عزاداروں کو اتنی مشکلیں اس دور میں نہیں تھی. میں ایک جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں. پوری دنیا اسلام میں جہاں بھی حضور کا نام لکھا جائے، نبی الانبیاء کا کیا لکھتے ہیں؟ حضرت محمد، اور آگے لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ. لیکن اب جو سلیبس چینج ہو رہا ہے، جو چھٹی سے آگے تک بڑھے گا، اس میں لکھ دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم. اور جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. حوصلہ یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ سلیبس بدل سکتے ہو، نماز نہیں نہ بدل سکتے. لہٰذا میری جان تو قیامت تک ایڑیاں بھی رگڑتا رہے. ہمیں علم ہے ایجنسیوں کو یہ رپورٹیں پہنچی ہیں اور ایجنسیوں نے مقتدر طاقتوں کو یہ بات پہنچا دی ہے کہ شیعہ دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. وغیرہ یہ وہی قوم ہے جس نے ضیاء کے دور میں اسلام آباد جا کے منوا لیا تھا کہ ہمیں ہماری فقہ چاہیے. اور اگر شیعوں کے لیے شیعہ فقہ نافذ ہو جائے، ادھا ملک شیعہ ہو جائے. ہاں میں بالکل میں اہمی بات کر رہا ہوں. مفتی جعفر حسین مرحوم اسلام آباد، اگر کنونشن کسی کے ذہن میں ہے، لاکھوں کا کنونشن ہوا، پوری شیعہ قوم وہاں پہ تھی. ضیاء الحق چاہتا تھا ہم نے اسلام نافذ کرنا، اور سب سے پہلے اس نے زکوٰۃ نافذ کی کہ زکوٰۃ یکم رمضان کو بینکوں سے کٹوتی ہو جائے گی. مفتی جعفر شیعہ رہنما، شیعہ قائد نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں، لیکن طریقہ زکوٰۃ کو ہم نہیں مانتے. ضیاء الحق نے کہا اگر آپ اس طرح زکوٰۃ تھرو بینک نہیں دینا چاہتے، آپ بینک میں ایک فارم جمع کروا دیں. میں فقہ جعفریہ والوں کی زکوٰۃ ہمارے لوگ نہیں کاٹیں گے. مہینے 6 نہیں گزرے تھے، مہینے 6 نہیں گزرے تھے، مسلمان بھائیوں نے شیعہ تنظیموں سے مہریں لگوانا شروع کر دی. میں یار موجود باتیں کر رہا ہوں، میں زندہ قبلہ باتیں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا. ضیاء الحق اس نے اسلام وہی نافذ کیا جتھوں لو. اس نے کیا عشر نافذ کرو. عشر سمجھتے ہو؟ بزرگ سمجھتے ہوں کہ بچیاں گوگل والے بچیاں کی پتہ عشر کی، اور یہ فصلوں چلے بہرحال میں ماشاءاللہ، لیکن آپ میری جگہ پہ ہوتے تو شاید آپ بھی میری طرح ہی کہتے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری FIR پہلے کٹی ہوتی ہے، مولوی کا نام ہی ڈالنا ہوتا ہے. تو سانو بائی پاس تو لنگن دیا کرو، ساڑھے چینل نہ بدلیا کرو. جی مہربانی سر، بہت شکریہ. اس نے دوبارہ یہ بات اجازت ہے میں کر لوں آپ سے؟ اس نے دوسرا اسلامی شک کا نفاذ کیا کیا تھا؟ عشر کا. اپنے میرے خیال اجے بھی کدھرے مٹے ہوئے بورڈ نظر آ جاتے ہیں، چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی. یہ دونوں چیزیں اس نے نافذ کی، پہلے زکوٰۃ پھر عشر. عشر کیا تھا کہ ذمہ داروں کو اپنی فصل پہ
10वां हिस्सा देना होता था। 10वां हिस्सा उशर, अशरा, 10वां आपको कैसे समझ, अशरा मुबशरा। और यार पीछे ना रहा करो कि जी ये 10 बंदे हैं जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बशारत दे दी, और उन बंदों में से एक बड़ा बंदा इमाम हसन से कह रहा था मुझे नौकर लिख दे ताकि मैं कफन में रखूं। और अगर इन बंदों को यकीन था कि नाने ने जन्नत दे दी है, फिर ये निवासे से क्यों लिखवा रहे थे कि हमें जन्नत लिख दे। बहरहाल ये तो बात से बात, मेहरबानी सर, बात से बात निकलती है। उशर कहते हैं 10वें हिस्से को, अशरा 10 दिन, आशूरा 10वां दिन, उशर, ये अरबी का मतलब मादा माखज, ये सिलसिले बदल रहे हैं, सीखे बदलते हैं तो लहजे बदलते हैं, ये एक ही चीज़ है, अशरा, उशर, आशूरा। तो ज़ियाउल हक ने कहा कि जी इस्लामी फ़िक़्ह हम नाफिज कर रहे हैं, ज़िम्मेदारों को उशर देना होगा। मुफ्ती जाफर साहब ने फिर मीटिंग में जाके कहा कि जी हमारे मज़हब में उशर नहीं है, हम पैसे देने से नहीं डरते, हम तो 5वां हिस्सा देते हैं, हम तो खुम्स को वाजिब समझते हैं, लेकिन हमारे मसलक में क्योंकि उशर है ही नहीं, हमने नहीं देना। ज़ियाउल हक ने उस मीटिंग में पास कर दिया कि शिया जिम्मेदार उशर नहीं देगा। पंजाब दे अद्धे डेरियां ते अलम लग गए, असी शिया हो गए। लिहाजा मेरी जान, हम माड़े सही, हम थोड़े सही, लेकिन करम मालिकों का हम पे है। वक्त तमाम हो गया, बात मैं क्लोज कर लेता हूँ। इज्जत हमसे जिसकी करवाना चाहते हो करवा लो, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ आजकल कि हमें सारे उलमाए किराम बैठ के ना एक दिन एक फहरिस्त बना के दे दो कि किस किस की इज्जत करनी है। मेरा दिल चाह रहा है मैं आप ही दादा दई जाऊं, और एक दिन फहरिस्त बना के दे दो ना, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरे। लेकिन आपका पता नहीं चलता, आप हर 6 महीने के बाद किसी ना किसी नवे बंदे को सैयदना लिखना शुरू कर देते हो। ये मौलाना मैं कभी कभी सोचता हूँ ये जो बंदे सैयदना बना लेते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे हिंदुस्तान का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐलान कर दे कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मुसलमान हो के पहला दौरा लाहौर का करना है, और वो कहे बाई रोड में आऊँगा, और वो वाघा बॉर्डर से आ रहा हो और लाहौर के मौलवी बैनर लेके खड़े हो जाए कि सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सैयदना, तो को पता नहीं कौन समझता है सैयदना नरेंद्र मोदी। और कोई तो बंदा सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक बुत पूज रहा था। ओहो, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, हम सिर्फ ये चाहते हैं, अल्लाह प्लीज प्लीज जवाब सारे दे, जवाब सारे दे। आप जी हैं जी, आप जिंदा और सलामत रहें आप। लिहाजा हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दुरूद वालों को दुरूद वाला मर्तबा दिया जाए। इज्जत आप जिसकी करना चाहते हैं करें। आपको याद होगा ये मुहर्रम गुजरा, इससे पिछला जो मुहर्रम था, तो मुहर्रम ही के महीना में कराची में यजीद की हिमायत में जुलूस नहीं निकला, तो हमने क्या उन्हें काफिर काफिर कहना शुरू कर दी। हम बेसिकली मिस्कीन लोग। मैं उन दिनों यूके मजालिस के लिए था इंग्लैंड में, तो कराची से व्हाट्सएप एक दोस्त की कॉल आई, रिज साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी फरमाया खैरियत? कहने लगे जी बड़ी ज़्यादती है जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में यजीद की हिमायत में जुलूस निकल रहे हैं, आप करंट इशू पे बात करते हैं तो आपके इल्म में है ये बात कि यजीद की, और फिर कोई आम पब्लिक ही सिर्फ उसमें नहीं थी, बल्कि वो मौलवी जो हर महीने चांद चढ़ाता था, कोई गरीब आदमी जिंदगी में एक चांद चढ़ा दे, उसके बच्चों को भी माफ़ी नहीं देते बंद।
اور وہ ہر مہینے چاند چڑھاتا ہے، وہ بھی جی اتنا پڑھا لکھا مولوی، وہ منیب الرحمان جا ہوں اسی کوئی بھی نام نہیں لے سکتے. وہ مفتی منیب الرحمان جیسا جی پڑھا لکھا بندہ وہ بھی اس جلوس میں تھا، اور سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ کے بینر اٹھائے ہوئے. تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی، ماتمی ہمارے جذباتی ہوتے ہیں. وہ تو میرے گل پہ گیا، رضی صاحب آپ بادشاہ بندے، میں کہہ رہا ہوں کہ یزید کی حمایت میں جلوس اور تقریریں، اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں کیا پریشانی ہے. میں نے کہا میری جان غصہ نہیں کرتے، اولاد کو حق حاصل ہے، وہ جہاں چاہیں ابے کی بات کر لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کچھ 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے، لیکن میرے بندے ہاتھ دیکھو، کیمرے لگے ہوئے، 10 بستہ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، بھائی بن کے، چھوٹا بھائی بن کے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں زندگی کم ہے، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو، جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو. آپ نے ہر دور میں میری قوم کو مورد الزام ٹھہرایا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں حلفاً قسماً میری جان کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے کوئی فرقہ نہیں کر. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، کوئی تو سمجھے گا. ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام کو ایشو نہیں بنایا، لیکن جتنی عزت شیعوں نے کر دی ہے کوئی فرقہ کر ہی نہیں سکا. یہ عزت ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. کیا کہنے، آپ جیے، آپ جیے، آپ جیے میرا بیٹا. ہاں ہمیں موت قبول ہے. کبھی بھائی بن کے، کبھی بھائی بن، یہ سپیکر بھی میں نو داد دے رہے سیٹی کٹاؤ سرکار. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مہربانی سر، بات میں کلوز کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا بالکل یہیں پہ کہ شیعہ موت قبول کر لے گا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا. تو کبھی میری سن لو، یہی تو ساڑیاں گلاں نے. وہ آندے جی چنگی بھلی گل ہو رہی سی، یہ پتہ نہیں بے شمار دا مطلب کی. میری جان جب ممبر سے بات ہو رہی ہو نا تو میرا خیال ہے آپ کو تسلی رکھنی چاہیے. لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہے. جی بسم اللہ بابا، آپ جی ہیں، بات میں ختم کر دیتا ہوں. جی بہت شکریہ. بالکل بات اب کلوز کر رہا ہوں. میں مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ کبھی ہم سے بھائی بن کے، ہمیں دور نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے کی بجائے کبھی آ کے ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو یار رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. ہم آپ کو بتائیں تاکہ وہ توہین صحابہ والا الزام جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے. لیکن کبھی دوست بھائی بن کے پوچھو کہ یار ہم نے محسوس کی ہے، باقی مسلمان گنجائش دے دیتے ہیں، وہ یزید کو امیر رضی اللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن اب شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. بدھ و کالس ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، بات گہری ہے، پتہ نہیں 5 بندے سمجھتے ہیں، پتہ نہیں سارا مجمع ہی سمجھ لیتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے سارے ہی چپ کر جاؤ. بات اتنی گہری ہے سرکار، اتنی باریک ہے تے ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو تسی سمجھ دو. سادہ بھی سمجھ لیا کرو. شیعہ مر جاتے ہیں. آؤ ہم سے پوچھو یار تم یزید کو رضی اللہ آخر کیوں نہیں. اے ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں سارے بندے میں نے پہلے کہا تھا اللہ جانے کون بندہ ذہنی. ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر صحابی رسول کو جو تیرا مولانا رضی اللہ تعالیٰ کہے وہی مولوی انہی مسلمانوں میں اسی مسجد میں یزید کو بھی رضی. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو.
ہم صحابہ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن صحابہ درود والے نہیں. کنا کو لنگر ٹھنڈا ہوا ہے، ٹھنڈ پڑی واقعی. چلیں ایک بات کا مجھے موقع دے دیں کیونکہ ضلع گجرات سے تعلق ہے اور میں بات ضروری کرنا چاہ رہا ہوں. 8 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی سے تحفظ بنیاد اسلام بل پاس ہوا. یہ جو سلیبس کو چینج کر رہے ہیں یہ دوسرا سٹیپ تھا ان کا، کیونکہ پرائم منسٹر کو شاید کسی نے بتا دی ہے کہ شیعہ پہلے والی پاور میں نہیں رہ گئے، ان کے دھڑے دھڑے ان کے گروپ بن چکے ہیں، ذاکر، مولوی، ماتمی، مدرسہ، ممبر. حکومت سمجھتی ہے شیعہ کمزور ہو. میں حکمرانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں شیعہ کمزور ہو سکتے ہیں، حسین کمزور نہیں. میری تائید کرو یار، اللہ جانے آپ کہاں رہتے ہیں اور کہاں بیٹھتے ہیں. حسین، میں آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. کئی بندے ابھی تک بکلوں میں ہاتھ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں زندہ باتیں کر رہا ہوں، میں موجود باتیں کرنے کا عادی ہوں. مجھے پتہ ہے ہمیں سزائیں بھگتنا پڑتی ہیں، 6 ضلع ہمارے بین ہوتے ہیں، ہمیں زبان بندیوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہمارے شیڈول درم برم ہوتے ہیں، لیکن وارث حسین ہے، خیرات نجف والا دیتا ہے. حکمرانوں سے وہ ڈرتے ہیں جن کے مذہب حکومتی ہوتے ہیں. کیا کہنے آپ کی مجھے تائید چاہیے، آپ کی مجھے. اور ہم کمزور ہوں گے، حسین کمزور نہیں ہے. میں تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں. پچھلے محرم، یہ جو ابھی گزرا ہے، محرم سے 15 دن پہلے افغانستان کا کنٹرول طالبان نے سنبھالا، مکمل حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. اور یہ جو پاکستانی طالبان تھے نا، یہ جھنگ والی ٹیم، یہ بڑے مطمئن تھے کہ کم از کم اس سال افغانستان میں محرم نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی دفعہ ہماری حکومت اس انداز میں بنی ہے. محرم حسین کا وہاں پہ افغانستان میں نہیں ہوگا. یہ حسین کی طاقت ہے. میں اور کیا کہوں کہ 10 محرم کو داخو ایک بندہ بھی چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. مولانا 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ ماتمی ماتم کر رہے تھے، طالبان والے بندوقیں لے کے پہرا دے رہے تھے. آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ، میری اپیل ہے حکومت سے، بالخصوص میری اپیل ہے کہ ہم نے ایم پی ایز کو ووٹ دیے تھے گلیاں بنانے کے لیے، یہ دین بنان لگ پہ. پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا ہے؟ ایک ایم پی اے جھنگ سے ان کا تعلق ہے، نام ان کا اتنا عجیب ہے کہ ممبر کے شایان شان. وہی بھائی رجب والی ٹیم، اس نے قرارداد پیش کی اور چالاکی دیکھی. فرنٹ پہ لکھا، وہ اسلام آباد میں بھی نظارتی کونسل میں بھی وہ مسئلہ ایشو پیش ہوا، انہوں نے سینٹ میں بھیجا، اسمبلی میں بھی آیا، وہ سارا سلسلہ ہو گیا. انہوں نے وہی چیز پنجاب اسمبلی میں اوپر یہ لکھی کہ جہاں حضور کا نام لکھا جائے گا وہاں خاتم النبیین لکھنا ضروری ہوگا. اسے رکھا اوپر اور نیچے پتہ کیا لکھا؟ ہم یہ قانون قرارداد پاس کروانا چاہ رہے ہیں پنجاب کے صوبہ میں کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ. ڈیٹیل بیان نہیں کر سکتا ہوں، ایسے آگے سطریں تھیں کہ جیسے اولاد محمد کو رضی اللہ. اب ذرا اللہ کرے کوئی بندہ سواد لے جائے، اجے تو میں کلہ ہی لے رہا. اگلی شک پتہ کیا لکھی ہے اس میں کہ حضور کی 4 بیٹیوں کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. اور یہ اولاد میں بیٹیاں نہیں آتی. جب پہلے شکل لکھ دی تھی کہ اولاد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، پھر علیحدہ نیچے لکھ دیا کہ حضور کی 4 بیٹیوں کو. یہ ویسے تو شیعوں سے 4 بیٹیاں منوا نہ سکے، اب چالاکی کی قانون بنوا دو.
کہ چاروں بیٹیوں کو، تاکہ بندوں کے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ حضور کی 4 بیٹی ہیں، حضور کی 4 بیٹی ہیں۔ میں ایک بات صرف میں نے کرنی ہے، وگرنہ اس میں بہت سارے دلائل ہیں۔ وہ جو ایک ہمارے پاکستان کے صحافی ہیں، رائٹر ہے، کالم نگار ہے، سلیم صافی، وہ بھی وہ رجب والی ٹیم کے بہت قریب ہے۔ ہاں اس کی جی اس کی تحریریں آپ پڑھیں تو اس نے ایک واقعہ لکھتے، وہ واقعہ اہل اسلام بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک بڑے گھر کا بچہ، وہ کوئی جرم اس نے کیا تو صحابہ کرام نے اس کی سفارش کی، تو حضور نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی میں اسے بھی سزا دیتا۔ یہ آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، شیعہ لٹریچر میں نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بہت زور دیتے ہیں کہ حضور نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کرتی۔ اوے حضور کو کہنا چاہیے تھا اگر میری بیٹیاں بھی یہ کرتی۔ کیا آپ جیے لیکن یہ کیا چالاکیاں کر رہے ہو کہ جی 4 بیٹیوں کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، 4 بیٹیوں کو رضی اللہ کہا جائے۔ اچھا ایک لمبا، آپ کی اجازت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، ایک بات اور میں آپ سے، ہمارے ملک میں علی رضا جی ڈھیر سارے بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ پٹن والے اصل سید نہیں ہوں۔ کاظمی صاحب، بخاری صاحب، رضوی صاحب، زیدی صاحب، ترمذی صاحب، نقوی صاحب، تقوی صاحب، یہ اصل سید نہیں۔ اصل سید میری جان کون ہے؟ جی گولڑا شریف۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے افسوس ضرور ہونا ہے۔ میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے جو گولڑا شریف والوں کو اصل سید سمجھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں 4 ہیں نبی کی، اپنے گولڑے شریف والے سادات کے گدی نشینوں سے جا کے تنہائی میں پوچھنا کہ آپ رسول اللہ کی کس بیٹی کی اولاد ہیں۔ بہت شکریہ یار، بہت شکریہ۔ اور میری جان، وہ کرتے چالاکیاں صرف کر رہے ہو۔ خیر بات لمبی ہو گئی ہے۔ حضور کے صحابہ کی طرح اولاد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، قرارداد کثرت رائے سے پاس منظور ہو گئی۔ وہ جیسے ایم پی اے نے قرارداد کا جو محرک تھا نا، اس نے جلدی سے وہ مٹھائیاں اسمبلی کے چیمبرز میں تقسیم ہوئی، یہ 8 مہینے پہلے کی، 2 سال پہلے کی، وہ اس کی فوٹو کاپی لے کے جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گیا۔ ویسے قبروں پہ جانا حرام ہے۔ میں موجود باتیں ہی کرتا ہوں مجلس میں۔ وہ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گیا۔ نام شاہ میں نے نہیں لینا، بس نہیں لینا، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے جرنیل اور گوگل پہ ریسرچ کرو، یوٹیوب پہ دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ابے کی قبر پہ فوٹو کاپی اس قرارداد کی رکھ کے نا، تو جیسے بندہ تشہد میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، ویسے دونوں زانو ٹیک کے بابے کے قبر کے پیروں کی طرف بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ 2 دن بعد کربلا گام شاہ میں میری تقریر تھی، مجلس تھی، میں نے وہاں پوچھا، میں نے کہا ایم پی اے صاحب آپ تو کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگ گئے؟ اور کہا کیا، اور اس میں بس آخری بات ہے، کہا کیا کہ جی اصحاب محمد کی طرح زور اسی پہ تھا، حسنین شریفین کو بھی رضی اللہ لکھا جائے۔ قرارداد منظور ہوئی ہے، قانون نہیں بن سکا۔ قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے۔ سال ہونے کو ہے، مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ طاقت کون سی ہے جس نے ابھی تک گورنر کو دستخط نہیں کر دیا۔ بڑے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ جس قرارداد کو پاس، جس کو اسمبلی کے ممبران نے کیا تھا۔ ویسے بدھو کالس سے ہی موجزہ ہے، بندہ ایک ستا بھی پہ ہے داد بھی دے رہے۔ جاگ جاؤ پلیز، جاگ جاؤ، باریک بندے ہو یار، میں آپ کی زیارتیں کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا تسی بھی ماشاءاللہ آکھنا چاہتے ادھے گوڑے ہو۔ ایک بندہ کہنے لگا یار جے کوئی مومن سو ہی جائے
یہ ساڑھے ذاکر مولوی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، تھکے مومن ہوتے ہیں، اگر آنکھ لگ جائے تو سونے دو۔ میں نے کہا مجھے باقی ذاکروں کا نہیں پتا، میں ستا بندہ کیوں جگاتا ہوں؟ اس لیے کہ سارے مجمع چو اس بندے گلی چ جا کے آخر اج شاہ اور تو سواد ہی نہیں آیا۔ میں یار بس بات ختم ہو گئی۔ قرارداد جب منظور ہوئی نا تو قرارداد کی منظوری میں آپ کے گجرات کا بڑا حصہ ہے۔ جی جی، مرکزی کردار چودھری صاحبان کا ہے۔ انہوں نے ممبران کو کہا کہ پوری زندگی تو ہم اسلام کے لیے شاید کچھ نہیں کر سکے، یہ اگر آپ کر دیں گے تو آپ کی قبر روشن ہو جائے گی۔ انہیں سائن کر دیتے، انہیں مسکین ایم پیاں پڑھے ہی کوئی دستخط۔ میں یہ چودھریوں کی خدمات کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس خاندان کی بڑی خدمات ہے۔ پاکستان کے لیے ان کی اتنی ہی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ آپ پیچھے رہیں گے تو میں میرا خیال ہے پریشان نہیں ہوں گا کیا؟ مجھے نہیں پتا آپ کی دلچسپیاں سیاسی کن کن سے ہیں، لیکن ہمیں جو نقصان پہنچائے گا ہم نے ممبر پہ بھی بات کرنی ہے اور حسین سے شکایت بھی کرنی ہے۔ باقی خدمات ہیں، میں مائک پہ کیمرے کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات پوچھ، میرے سامنے برادریوں والا مجمع بیٹھا ہے، میں کوئی وزیرستان میں کھڑا باتیں نہیں کر رہا۔ مختلف کاسٹ، مختلف برادریاں یہاں پہ میری بات سن رہی ہیں اور کیمرہ تو بات دور تک پہنچاتا ہے۔ ان چودھری صاحب پرویز الہی صاحب کا بیٹا منہ سے لائی ہے، نام سے آپ واقف ہے، ایم این اے بھی ہے، کلین شیو ہے، پڑھا لکھا ہے، خالی منہ سے لائی بھی لکھواتا تو گزارا ہو جانا تھا، لیکن وہ کیا لکھواتا ہے؟ چودھری منہ سے لائی، کیونکہ بیٹا چودھری پرویز الہی کے۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے افسوس، اگلی مجلس تک رہنا ہے۔ کوئی نہیں سوچتا چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے کیا کہنے۔ آپ جیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میری حکمرانوں سے اپیل ہے، قیامت تک کوششیں کر لو، تمہاری کوششیں رائے گاں جائیں گی۔ آپ جتنے سلیبس بدل لیں، جتنے قانون بنا لیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت کو ایک درجے پہ آپ نہیں لا سکتے۔ فرق بڑا ہے، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ آپ جیئے، لیکن اگر یہ درود والا قبیلہ سمجھ میں آ جاتا، پھر بیٹی محمد کی باپ کے نوکروں سے جھڑکیاں لینے جاتا۔ آپ جیئے، یہی معجزہ ہے اولاد محمد کے دکھوں کا کہ ایک لمحہ پہلے جو آپ کے ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں، دیر نہیں لگتی وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے۔ اور یہ جو تمہاری آوازیں بلند ہوئی ہیں نا، اس سے بھی زیادہ بلند آوازوں سے غریبوں کو رویا کرو، کیونکہ یہ گریہ کی بلند آواز جو کرتے ہو یہ سنت حسین کی ماں زہرا کی۔ اور یہ میں بات بالکل سمجھانے کی پوزیشن میں ہوں کہ اگر بی بی فاطمہ اپنے بابا کو چپ چاپ آنسوؤں سے روتی ہوتی، چپ چاپ آنسوؤں سے روتی ہوتی، پھر مدینے کے لوگ علی سے شکایت کیوں کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے؟ آباد رہو، ان دکھوں کا صدقہ مالک آپ کو کوئی دکھ نہ دے۔ کہ سیدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی آج کی مجلس ہے، مالک ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور انہیں جناب سیدہ زہرا کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ جب لوگوں نے 2 منٹ میں، بس بہت وقت ہو گیا، طویل مصائب نہیں ہے، نمی آنکھوں میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہی آنسو جو ہے نا، یہ زخموں کا مرہم ہے، شہیدوں کے، غریبوں کے۔ ایک ایرانی عالم نے یہ روایت، اور ویسے بھی کتابوں میں روایت ہے کہ انہیں ڈائریکٹ حسین مولا کی زیارت ہوئی، بہت زخمی تھا تیرا مولا، اور اگلے دن جب دوبارہ زیارت ہوئی تو زخم
کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے. اس نے خواب میں مولا سے پوچھا مولا یہ کل زخمی آپ بہت تھے آج زخم ٹھیک ہو گئے. کہا میری ماں مجلسوں میں جب جاتی ہے تو میری ماں شیشی میں آنسو لے کے آتی تو میرے زخموں پہ لگتے ہیں. اپنا مقام دیکھو اپنا مقام پہچانو. لیکن مولا یہ دو زخم فرمایا کہ ایک عباس کا زخم ہے دوسرا اکبر کی جوانی کا زخم. یہ قیامت کے دن بھی میں اللہ کی بارگاہ میں ان زخموں کے ساتھ میں نے پیش ہونا ہے. کرلا کرلا کے روتے ہیں میری جان. بات ختم ہو گئی. شکایت جب بابا کی امت نے علی سے کی پابندیاں لگ گئیں مدینے میں سیدہ کے رونے پہ. پھر علی نے مدینہ کے باہر مضافات میں ایک کچا جھونپڑا بنا کے زہرا کو دیا. اسے تاریخ بیت الحزن کہتے. یہ کائنات کا پہلا امام باڑا تھا. یہ پہلا عصا خانہ جو علی نے بنایا. جی بسم اللہ آپ جی. وہ مدینے سے باہر تھا. اب جگہ موجود ہے. اب تو وہ ساری نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں. کچھ مٹا دی ہیں جو ہیں اسے بھی ختم کر رہے ہیں. فجر پڑھ کے سیدہ چلی جاتی تھی بابا کو رونے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیتی بچوں کو بابا کے دکھ سناتی اپنے دکھ سناتی. 7 سال کا حسن 6 سال کا حسین 5 سال کی شام والی بی بی. یہ عجیب نظام ہے. جب ختیجہ بی بی دنیا سے گئی تھی زہرا 5 سال کی تھی. جب زہرا دنیا سے گئی ہے زینب 5 سال کی. دعا کرو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جا. بندے ہم سے کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہمیں درد یہ رلاتا ہے جس عمر میں محمد کی بیٹی دنیا سے گئی ہے نا اس عمر میں اگر کسی بچی کی شادی ہو جائے نا تو اللہ اسے بیٹا بیٹی دے دے. پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ موت کا وقت مقرر ہے لیکن اللہ مہربانی کرنا میرے ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں. مالک مجھے اس بیماری سے صحت دے دے. مالک میں جینا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں دعائیں یہی مانگتی ہیں نا. اللہ جانے اتنے امت نے کتنا ستایا تھا محمد کی بیٹی کو. 18 سال کی عمر میں مصلے پہ کہہ رہی تھی اللہم عجل وفاتی میرے اللہ مجھے موت دے دے. سیدہ تیرا قرلانہ قبول کر لے. حسین کی ماں تیرے ان آنسوؤں کو نجات کا ذریعہ بنا دے. آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں آخری لفظ بچوں کو لے کے نانا کی بچوں کو لے کے بیت الحزن میں آتی. ایک فجر پڑھ کے سیدہ چلنے لگی ہے. علی سامنے آ کے کہتے زہرا نہ جا. جہاں بابے کو رونے جاتی تھی نا تیرے بابے کی امت نے وہ گھر بھی جلا دیا وہ جھونپڑا بیت الحزن بھی گرا دیا ہے. غریبی علی کی دیکھو. بس یہی فقرہ اور مجلس میں تمام کر رہا ہوں. غربت علی کی کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ کون سا سیدوں کی کرب کی کہانی ہے جو آپ نے آج تک سنی نہیں ہے؟ جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی ویسے سیدوں کے دکھ پرانے نہیں ہوتے. جب بیت الحزن بھی گرا دیا گیا مجبوری دیکھ علی کی. ایک یہودی کے پاس گئے. محلہ تھا یہودیوں کا مدینے میں. ان کے باغات تھے زراعت تھی. علی ان سے جا کے کہتے ہیں میں تیرے باغ میں بغیر اجرت کے مزدوری کروں گا. یہودی کہتے ہیں بغیر اجرت کے مزدوری؟ علی فرماتے ہیں اجرت صرف یہ دے دینا کہ جتنی دیر میں تیرے باغ کے درختوں کو پانی لگاؤں گا فاطمہ بیٹھ کے بابے کی غربت پہ رو سکے. یہودی تڑپ کے کہتا ہے وہ گھر میں کیوں نہیں روتی؟ علی فرماتے ہیں اس کے بابے کی امت رونے نہیں دیتی. فکر آخری ہے. یہودی کہتا ہے یا علی کاغذ قلم دے میں باغ فاطمہ کے نام. انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا الہ العالمین جتنے حاضرین و حاضرات موجود ہیں جتنے مومنین اور مومنات موجود ہیں اس ذکر کا صدقہ میرا مالک سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما اور جتنی دعائیں ذہنوں میں مالک عزاداروں کی دعائیں مستجاب فرما لے. بانیان کے
میرے سیدزادوں کے رزق بخت میں میرا مالک، بلکہ سب عزاداروں کے رزق میں میرا مالک برکت عطا فرما. ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا میرے مالک محتاج نہ کرنا. جو حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں انہیں حج و زیارت نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. خصوصاً میرے ایک بھائی ڈاکٹر کیسر نام کے، مالک انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. آپ کے ذہنوں میں جو دعائیں ہیں اس ذکر کا صدقہ. جی حاجی صاحب بانی ہے مجلس، ہاں حاجی صاحب کے لیے دعا کریں. ایوب کربلا کا صدقہ، ایوب نینوا کا صدقہ، مالک انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. میرے مالک جو ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت دے. جو بچے ہمارے امتحانات میں مصروف ہیں مالک انہیں باعزت اچھے نمبروں سے کامیابیاں نصیب فرمائے. بزرگوں کو اولاد در اولاد خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. بچوں کے سر پہ ماں باپ کا سایہ قائم اور دائم فرما. سوائے غم آل اطہار کے ہمیں ہر غم سے بچا. اور ہماری سب سے بڑی دعا ہے ہمارے وارث کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرما. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو مرحومہ سیدزادی کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب صلی علی محمد وعلی تمام مومنین اگے اپیل ہے کہ حاجی صاحب دے ڈیرے تے لنگر ہے. تمام مومنین اگے گزارش ہے کہ لنگر جڑا ہے وہ تناول فرما لین. ایک مومن نے تے چنگ تو آئے ہو ملتان شریف تو آئے نے تے صاحب سروت اور جڑے بندے مخیر حضرات اگے اپیل ہے کہ انہاں دی خدمت کرن. یہ دروازے اگے کھڑے نے، یہ ملتان تو تشریف لے آئے نے تے تمام مخیر حضرات اگے اپیل ہے کہ انہاں دی خدمت فرمان. نہیں گزرے تھے مسلمان بھائیوں نے شیعہ تنظیموں سے مہریں لگوانا شروع کر دی. میں یار موجود باتیں کر رہا ہوں، میں زندہ قبلہ باتیں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا. اس نے اسلام وہی نافذ کیا جتھوں لبو. اس آ کیا عشر نافذ کرو. عشر سمجھ دیو؟ بزرگ سمجھتے ہوں گے بچیاں نو گوگل والے بچیاں نو کی پتہ عشر کی. اور یہ فصلوں چلے بہرحال میں ماشاءاللہ، لیکن آپ میری جگہ پہ ہوتے تو شاید آپ بھی میری طرح ہی کہتے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری ایف آئی آر پہلے کٹی ہوتی ہے، مولوی کا نام ہی ڈالنا ہوتا. تو سانو بائی پاس تو لنگن دیا کرو، ساڑھے چینل نہ بدلیا کرو. جی مہربانی سر، بہت شکریہ. اس نے دوبارہ یہ بات اجازت ہے میں کر لوں آپ سے؟ اس نے دوسرا اسلامی شک کا نفاذ کیا تھا؟ عشر کا. اپنے میرے خیال اجے بھی کدھرے مٹے ہوئے بورڈ نظر آ جاتے ہیں، چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی. یہ دونوں چیزیں اس نے نافذ کی، پہلے زکوٰۃ پھر عشر. عشر کیا تھا کہ ذمہ داروں کو اپنی فصل پہ 10واں حصہ دینا ہوتا تھا. 10واں حصہ عشر عشرہ. 10واں آپ کو کیسے سمجھ؟ عشرہ مبشرہ. یار پیچھے نہ رہا کرو کہ جی یہ 10 بندے ہیں جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دے دی. اور ان بندوں میں سے ایک بڑا بندہ امام حسن سے کہہ رہا تھا مجھے نوکر لکھ دے تاکہ میں کفن میں رکھوں. اور اگر ان بندوں کو یقین تھا کہ نانے نے جنت دے دی ہے پھر یہ نواسے سے کیوں لکھوا رہے تھے کہ ہمیں جنت لکھ دے؟ بہرحال یہ
تو بات سے بات، مہربانی سر، بات سے بات نکلتی ہے. عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو. عشرہ 10 دن، عاشورہ 10واں دن. عشر یہ عربی کا مطلب مادہ ماخذ، یہ سلسلے بدل رہے ہیں، صیغے بدلتے ہیں تو لہجے بدلتے ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے، عشرہ، عشر، عاشورہ. تو ضیاء الحق نے کہا کہ جی اسلامی فقہ ہم نافذ کر رہے ہیں، ذمہ داروں کو عشر دینا ہوگا. مفتی جعفر صاحب نے پھر میٹنگ میں جا کے کہا کہ جی ہمارے مذہب میں عشر نہیں ہے، ہم پیسے دینے سے نہیں ڈرتے، ہم تو 5واں حصہ دیتے ہیں، ہم تو خمس کو واجب سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے مسلک میں کیونکہ عشر ہے ہی نہیں، ہم نے نہیں دینا. ضیاء الحق نے اس میٹنگ میں پاس کر دیا کہ شیعہ ذمہ دار عشر نہیں دے گا. پنجاب دے ادھے ڈیریاں تے علم لگ گئے، اسی شیعہ ہو گئے ہیں. لہذا میری جان ہم ماڑے صحیح، ہم تھوڑے صحیح، لیکن کرم مالکوں کا ہم پہ ہے. وقت تمام ہو گیا، بات میں کلوز کر لیتا ہوں. عزت ہم سے جس کی کروانا چاہتے ہو کروا لو. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آج کل کہ ہمیں سارے علماء کرام بیٹھ کے نا ایک دن ایک فہرست بنا کے دے دو کہ کس کس کی عزت کرنی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ ہی دادا دئی جاؤں. اور ایک دن فہرست بنا کے دے دو نا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی امیدوں پہ پورے اتریں. لیکن آپ کا پتہ نہیں چلتا، آپ ہر 6 مہینے کے بعد کسی نہ کسی نئے بندے کو سیدنا لکھنا شروع کر دیتے ہو. یہ مولانا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو بندے سیدنا بنا لیتے ہیں نا، یہ بالکل ویسی بات ہے کہ جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی اعلان کر دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے مسلمان ہو کے پہلا دورہ لاہور کا کرنا ہے، اور وہ کہے بائی روڈ میں آؤں گا، اور وہ واگا بارڈر سے آ رہا ہو اور لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. سیدنا کو پتہ نہیں کون سمجھتا ہے سیدنا نریندر مودی. اور کوئی تو بندہ سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، اللہ پلیز پلیز جواب سارے دیں، جواب سارے دیں. آپ جی ہیں جی، آپ زندہ و سلامت رہیں آپ. لہٰذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ درود والوں کو درود والا مرتبہ دیا جائے. عزت آپ جس کی کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ کو یاد ہوگا یہ محرم گزرا، اس سے پچھلا جو محرم تھا تو محرم ہی کے مہینہ میں کراچی میں یزید کی حمایت میں جلوس نہیں نکلا، تو ہم نے کیا انہیں کافر کافر کہنا شروع کر دی. ہم بیسیکلی مسکین لوگ. میں ان دنوں یو کے مجالس کے لیے تھا انگلینڈ میں، تو کراچی سے واٹس ایپ ایک دوست کی کال آئی، رضا صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی. فرمایا خیریت؟ کہنے لگے جی بڑی زیادتی ہے جی، پاکستان جیسے ملک میں یزید کی حمایت میں جلوس نکل رہے ہیں، آپ کرنٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ یزید کی، اور پھر کوئی عام پبلک ہی صرف اس میں نہیں تھی بلکہ وہ مولوی جو ہر مہینے چاند چڑھاتا تھا. کوئی غریب آدمی زندگی میں ایک چاند چڑھا دے، اس کے بچوں کو بھی معافی نہیں دیتے بندے، اور وہ ہر مہینے چاند چڑھاتے. وہ بھی جی اتنا پڑھا لکھا مولوی، وہ منیب الرحمان جا ہوں اسی کوئی بھی نام نہیں لے سکتے. وہ مفتی منیب الرحمان جیسا جی پڑھا لکھا بندہ وہ بھی اس جلوس میں تھا، اور سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ کے بینر اٹھائے ہوئے. تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی؟ ماتمی ہمارے جذباتی ہوتے ہیں. وہ تو میرے گل پہ گیا، رضی صاحب آپ بادشاہ بندے. میں کہہ رہا ہوں کہ یزید کی حمایت میں جلوس اور تقریریں، اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں کیا پریشانی ہے. میں نے کہا میری جان غصہ نہیں کرتے، اولاد کو حق حاصل ہے، وہ جہاں چاہیں ابے کی بات کر لیں.
لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کچھ 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے، لیکن میرے بندے ہاتھ دیکھو، کیمرے لگے ہوئے، 10 بستہ میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، بھائی بن کے، چھوٹا بھائی بن کے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں زندگی کم ہے، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ آپ نے ہر دور میں میری قوم کو مورد الزام ٹھہرایا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں حلفاً قسماً میری جان کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے کوئی فرقہ نہیں کر۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، کوئی تو سمجھے گا، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام کو ایشو نہیں بنایا، لیکن جتنی عزت شیعوں نے کر دی ہے کوئی فرقہ کر ہی نہیں سکا۔ یہ عزت ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ کیا کہنے، آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے میرا بیٹا۔ ہاں ہمیں موت قبول ہے، کبھی بھائی بن کے، کبھی بھائی بن، یہ سپیکر بھی مینوں داد دے رہے ہیں، سیٹی کٹاؤ سرکار، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مہربانی صاحب، بات میں کلوز کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا بالکل یہیں پہ کہ شیعہ موت قبول کر لے گا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا۔ تو کبھی میری سن لو، یہی تو ساڈیاں گلاں نے، وہ آندے جی چنگی بھلی گل ہو رہی سی، یہ پتہ نہیں بے شمار دا مطلب کی۔ میری جان، جب ممبر سے بات ہو رہی ہو نا تو میرا خیال ہے آپ کو تسلی رکھنی چاہیے، لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہے۔ جی بسم اللہ بابا، آپ جی ہیں، بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، بالکل بات اب کلوز کر رہا ہوں۔ میں مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ کبھی ہم سے بھائی بن کے، ایویں دور نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے کی بجائے کبھی آ کے ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو یار رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، ہم آپ کو بتائیں تاکہ وہ توہین صحابہ والا الزام جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ لیکن کبھی دوست بھائی بن کے پوچھو کہ یار ہم نے محسوس کی ہے، باقی مسلمان گنجائش دے دیتے ہیں، وہ یزید کو امیر رضی اللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن اب شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بدھو کالس ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، بات گہری ہے، پتہ نہیں 5 بندے سمجھتے ہیں، پتہ نہیں سارا مجمع ہی سمجھ لیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے سارے ہی چپ کر جاؤ۔ بات اتنی گہری ہے سرکار، اتنی باریک ہے، تے ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو تسی سمجھ دو، سادہ بھی سمجھ لیا کرو۔ شیعہ مر جاتے ہیں، آؤ ہم سے پوچھو یار تم یزید کو رضی اللہ آخر کیوں نہیں، اے ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ نہیں سارے بندے، میں نے پہلے کہا تھا اللہ جانے کون بندہ ذہنی، ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر صحابی رسول کو جو تیرا مولانا رضی اللہ تعالیٰ کہے وہی مولوی انہی مسلمانوں میں اسی مسجد میں یزید کو بھی رضی، اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ ہم صحابہ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن صحابہ درود والے نہیں۔ کنا کو لنگر ٹھنڈا ہوا ہے، ٹھنڈ پڑی واقعی۔ چلیں ایک بات کا مجھے موقع دے دیں کیونکہ ضلع گجرات سے تعلق ہے اور میں بات ضروری کرنا چاہ رہا ہوں۔ 8 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی سے تحفظ بنیاد اسلام بل پاس ہوا۔ یہ جو سلیبس کو چینج کر رہے ہیں یہ دوسرا سٹیپ تھا ان کا، کیونکہ پرائم منسٹر کو شاید کسی نے بتا دی ہے کہ شیعہ پہلے والی پاور میں نہیں رہ گئے، ان کے دھڑے ان کے گروپ بن چکے ہیں،
ذاکر، مولوی، ماتمی، مدرسہ، ممبر، حکومت سمجھتے ہیں شیعہ کمزور ہو. میں حکمرانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں شیعہ کمزور ہو سکتے ہیں، حسین کمزور نہیں. میری تائید کرو یار، اللہ جانے آپ کہاں رہتے ہیں اور کہاں بیٹھتے ہیں. حسین، میں آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. کئی بندے ابھی تک بکلوں میں ہاتھ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں زندہ باتیں کر رہا ہوں، میں موجود باتیں کرنے کا عادی ہوں. مجھے پتہ ہے ہمیں سزائیں بھگتنا پڑتی ہیں. 6 ضلع ہمارے بین ہوتے ہیں، ہمیں زبان بندیوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہمارے شیڈول درم برم ہوتے ہیں، لیکن وارث حسین ہے، خیرات نجف والا دیتا ہے. حکمرانوں سے وہ ڈرتے ہیں جن کے مذہب حکومتی ہوتے ہیں. کیا کہنے آپ کی مجھے تائید چاہیے، آپ کی مجھے. اور ہم کمزور ہوں گے، حسین کمزور نہیں ہے. میں تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں. پچھلے محرم، یہ جو ابھی گزرا ہے، محرم سے 15 دن پہلے افغانستان کا کنٹرول طالبان نے سنبھالا، مکمل حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. اور یہ جو پاکستانی طالبان تھے نا، یہ جھنگ والی ٹیم، یہ بڑے مطمئن تھے کہ کم از کم اس سال افغانستان میں محرم نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی دفعہ ہماری حکومت اس انداز میں بنی ہے. محرم حسین کا وہاں پہ افغانستان میں نہیں ہوگا. یہ حسین کی طاقت ہے. میں اور کیا کہوں کہ 10 محرم کو ایک بندہ بھی چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. مولانا 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ ماتمی ماتم کر رہے تھے، طالبان والے بندوقیں لے کے پہرا دے رہے تھے. آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ، میری اپیل ہے حکومت سے، بالخصوص میری اپیل ہے کہ ہم نے ایم پی ایز کو ووٹ دیے تھے گلیاں بنانے کے لیے، یہ دین بنان لگ پہ. پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا ہے؟ ایک ایم پی اے جھنگ سے ان کا تعلق ہے، نام ان کا اتنا عجیب ہے کہ ممبر کے شایان شان. وہی بھائی رجب والی ٹیم، اس نے قرارداد پیش کی اور چالاکی دیکھی. فرنٹ پہ لکھا، وہ اسلام آباد میں بھی نظارتی کونسل میں بھی وہ مسئلہ ایشو پیش ہوا، انہوں نے سینٹ میں بھیجا، اسمبلی میں بھی آیا، وہ سارا سلسلہ ہو گیا. انہوں نے وہی چیز پنجاب اسمبلی میں اوپر یہ لکھی کہ جہاں حضور کا نام لکھا جائے گا وہاں خاتم النبیین لکھنا ضروری ہوگا. اسے رکھا اوپر، اور نیچے پتہ کیا لکھا؟ ہم یہ قانون قرارداد پاس کروانا چاہ رہے ہیں پنجاب کے صوبہ میں کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے، ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ. ڈیٹیل بیان نہیں کر سکتا ہوں، اسے آگے سطریں تھیں کہ جیسے اولاد محمد کو رضی اللہ. اب ذرا اللہ کرے کوئی بندہ سواد لے جائے، اجے تو میں کلا ہی لے رہا. اگلی شک پتہ کیا لکھی ہے اس میں؟ کہ حضور کی 4 بیٹیوں کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. اور یہ اولاد میں بیٹیاں نہیں آتی؟ جب پہلے شک لکھ دی تھی کہ اولاد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، پھر علیحدہ نیچے لکھ دیا کہ حضور کی 4 بیٹیوں کو. یہ ویسے تو شیعوں سے 4 بیٹیاں منوا نہ سکے، اب چالاکی کی قانون بنوا دو کہ 4 بیٹیوں کو، تاکہ بندوں کے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ حضور کی 4 بیٹیاں، حضور کی 4 بیٹیاں. میں ایک بات صرف میں نے کرنی ہے، وگرنہ اس میں بہت سارے دلائل ہیں. وہ جو ایک ہمارے پاکستان کے صحافی ہیں، رائٹر ہے، کالم نگار ہے، سلیم صافی، وہ بھی وہ رجب والی ٹیم کے بہت قریب ہے. ہاں، اس کی اس کی تحریریں آپ پڑھیں تو اس نے ایک واقعہ لکھتے، وہ واقعہ اہل اسلام بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک بڑے گھر کا بچہ، وہ کوئی جرم اس نے کیا تو صحابہ کرام نے اس کی سفارش کی. تو حضور نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی میں اسے بھی سزا دیتا. یہ آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، شیعہ لٹریچر میں نہیں ہے.
ہمارے بھائی بہت زور دیتے ہیں کہ حضور نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کرتی. اوے حضور کو کہنا چاہیے تھا اگر میری بیٹیاں بھی یہ کرتی. کیا آپ جیے، آپ جیے. لیکن یہ کیا چالاکیاں کر رہے ہو کہ جی چاروں بیٹیوں کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، چاروں بیٹیوں کو رضی اللہ کہا جائے. اچھا ایک لمبا، آپ کی اجازت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا. ایک بات اور میں آپ سے، ہمارے ملک میں علی رضا جی ڈھیر سارے بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ پٹن والے اصل سید نہیں ہوں. کاظمی صاحب، بخاری صاحب، رضوی صاحب، زیدی صاحب، ترمذی صاحب، نقوی صاحب، تقوی صاحب، یہ اصل سید نہیں. اصل سید میری جان کون ہے؟ جی گولڑا شریف. مجمع چپ رہے گا، مجھے افسوس ضرور ہونا ہے. میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے جو گولڑا شریف والوں کو اصل سید سمجھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں چار ہیں نبی کی، اپنے گولڑے شریف والے سادات کے گدی نشینوں سے جا کے تنہائی میں پوچھنا کہ آپ رسول اللہ کی کس بیٹی کی اولاد ہیں. بہت شکریہ یار، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میری جان وہ کرتے چالاکیاں صرف کر رہے ہو. خیر بات لمبی ہو گئی ہے. حضور کے صحابہ کی طرح اولاد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. قرارداد کثرت رائے سے پاس منظور ہو گئی. وہ جیسے ایم پی اے نے قرارداد کا جو محرک تھا نا، اس نے جلدی جلدی سے وہ مٹھائیاں شٹھائیاں اسمبلی کے چیمبرز میں تقسیم ہوئی. یہ 8 مہینے پہلے کی، 2 سال پہلے کی، وہ اس کی فوٹو کاپی لے کے جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گیا. ویسے قبروں پہ جانا حرام ہے. میں موجود باتیں ہی کرتا ہوں مجلس میں. وہ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گیا. نام شاہ میں نے نہیں لینا، بس نہیں لینا. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. وہ اپنے جرنیل اب، اور گوگل پہ ریسرچ کرو، یوٹیوب پہ دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ ابے کی قبر پہ فوٹو کاپی اس قرارداد کی رکھ کے نا، تو جیسے بندہ تشہد میں اتحیات میں بیٹھتے نا، ویسے دونوں زانو ٹیک کے بابے کے قبر کے پیروں کی طرف بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. 2 دن بعد کربلا گام شاہ میں میری تقریر تھی، مجلس تھی. میں نے وہاں پوچھا، میں نے کہا ایم پی اے صاحب آپ تو کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگ گئے؟ اور کہا کیا، اور اس میں بس آخری بات ہے، کہا کیا کہ جی اصحاب محمد کی طرح زور اسی پہ تھا حسنین شریفین کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. قرارداد منظور ہوئی ہے، قانون نہیں بن سکا. قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے. سال ہونے کو ہے، مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ طاقت کون سی ہے جس نے ابھی تک گورنر کو دستخط نہیں کر دیا. بڑے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ جس قرارداد کو پاس جس کو اسمبلی کے ممبران نے کیا تھا. ویسے بدھو کالس دے موجزہ ہے، بندہ ایک ستا بھی پیا تے داد بھی دے رہے. جاگ جاؤ پلیز، جاگ جاؤ. باریک بندے ہو یار. میں آپ کی زیارتیں کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے. ایک بندہ کہنے لگا تسی بھی ماشاءاللہ آکھنا چاہتے ادھے گوڑے گوڑے ہو. ایک بندہ کہنے لگا یار جی کوئی مومن سو ہی جائے، یہ ساڑھے ذاکر مولوی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، تھکے مومن ہوتے ہیں، اگر آنکھ لگ جائے تو سونے دو. میں نے کہا مجھے باقی ذاکروں کا نہیں پتا، میں ستا بندہ کیوں جگاتا ہوں؟ اس لیے کہ سارے مجمع چو اس بندے گلی چ جا کے آکھنا آج شاہ اور سواد ہی نہیں آیا. میں یار بس بات ختم ہو گئی. قرارداد جب منظور ہوئی نا، تو قرارداد کی منظوری میں آپ کے گجرات کا بڑا حصہ ہے. جی جی مرکزی کردار چودھری صاحبان کا ہے. انہوں نے ممبران کو کہا کہ پوری زندگی تو ہم اسلام کے لیے شاید کچھ نہیں کر سکتے، یہ اگر آپ کر دیں گے تو آپ کی قبر روشن ہو جائے گی.
انہیں سائن کر دیتے. انہیں مسکینہ ایم پیاں پڑھے ہی کوئی دستخط. میں یہ چودھریوں کی خدمات کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس خاندان کی بڑی خدمات ہے. پاکستان کے لیے ان کی اتنی ہی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات. آپ پیچھے رہیں گے تو میں میرا خیال ہے پریشان نہیں ہوں گا کیا؟ مجھے نہیں پتا آپ کی دلچسپیاں سیاسی کن کن سے ہیں، لیکن ہمیں جو نقصان پہنچائے گا ہم نے ممبر پہ بھی بات کرنی ہے اور حسین سے شکایت بھی کرنی ہے. باقی خدمات ہیں. میں مائک پہ کیمرے کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات پوچھ، میرے سامنے برادریوں والا مجمع بیٹھا ہے. میں کوئی وزیرستان میں کھڑا باتیں نہیں کر رہا. مختلف کاسٹ، مختلف برادریاں یہاں پہ میری بات سن رہی ہیں اور کیمرہ تو بات دور تک پہنچاتے ہیں. ان چودھری صاحب پرویز الہی صاحب کا بیٹا منہ سے لائی ہے، نام سے آپ واقف ہے، MNA بھی ہے، کلین شیو ہے، پڑھا لکھا ہے. خالی منہ سے لائی بھی لکھواتا تو گزارا ہو جانا تھا، لیکن وہ کیا لکھواتا ہے؟ چودھری منہ سے لائی، کیونکہ بیٹا چودھری پرویز الہی کے. مجمع چپ رہے گا، مجھے افسوس، اگلی مجلس تک رہنا ہے. کوئی نہیں سوچتا چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے کیا کہنے. آپ جیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری حکمرانوں سے اپیل ہے، قیامت تک کوششیں کر لو، تمہاری کوششیں رائے گاں جائیں گی. آپ جتنے سلیبس بدل لیں، جتنے قانون بنا لیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت کو ایک درجے پہ آپ نہیں لا سکتے. فرق بڑا ہے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. آپ جیئے. لیکن اگر یہ درود والا قبیلہ سمجھ میں آ جاتا، پھر بیٹی محمد کی باپ کے نوکروں سے جھڑکیاں لینے جاتا. آپ جیئے. یہی معجزہ ہے اولاد محمد کے دکھوں کا کہ ایک لمحہ پہلے جو آپ کے ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں، دیر نہیں لگتی وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے. اور یہ جو تمہاری آوازیں بلند ہوئی ہیں نا، اس سے بھی زیادہ بلند آوازوں سے غریبوں کو رویا کرو، کیونکہ یہ گریہ کی بلند آواز جو کرتے ہو یہ سنت حسین کی ماں زہرا کی. اور یہ میں بات بالکل سمجھانے کی پوزیشن میں ہوں کہ اگر بی بی فاطمہ اپنے بابا کو چپ چاپ آنسوؤں سے روتی ہوتی، پھر مدینے کے لوگ علی سے شکایت کیوں کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے. آباد رہو. ان دکھوں کا صدقہ مالک آپ کو کوئی دکھ نہ دے. کہ سیدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی آج کی مجلس ہے، مالک ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور انہیں جناب سیدہ زہرا کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. جب لوگوں نے 2 منٹ میں، بس بہت وقت ہو گیا، طویل مصائب نہیں ہے، نمی آنکھوں میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اطمینان ہو جاتا ہے. یہی آنسو جو ہے نا، یہ زخموں کا مرہم ہے، شہیدوں کے، غریبوں کے. ایک ایرانی عالم نے یہ روایت، اور ویسے بھی کتابوں میں روایت ہے کہ انہیں ڈائریکٹ حسین مولا کی زیارت ہوئی. بہت زخمی تھا تیرا مولا، اور اگلے دن جب دوبارہ زیارت ہوئی تو زخم کافی حد تک منتمل ہو چکے تھے. اس نے خواب میں مولا سے پوچھا، مولا یہ کل زخمی آپ بہت تھے، آج زخم ٹھیک ہو گئے. کہا میری ماں مجلسوں میں جب جاتی ہے تو میری ماں شیشی میں آنسو لے کے آتی تو میرے زخموں پہ لگتے ہیں. اپنا مقام دیکھو، اپنا مقام پہچانو. لیکن مولا یہ 2 زخم، فرمایا کہ ایک عباس کا زخم ہے، دوسرا اکبر کی جوانی کا زخم. یہ قیامت کے دن بھی میں اللہ کی بارگاہ میں ان زخموں کے ساتھ میں نے پیش ہونا ہے. کرلا کرلا کے روتے ہیں میری جان. بات ختم ہو گئی. شکایت جب بابا کی امت نے علی سے کی، پابندیاں لگ گئیں مدینے میں سیدہ کے رونے پہ.
پھر علی نے مدینہ کے باہر مضافات میں ایک کچا جھونپڑا بنا کے زہرا کو دیا. اسے تاریخ بیت الحزن کہتے. یہ کائنات کا پہلا امام باڑا تھا، یہ پہلا عصا خانہ جو علی نے بنایا. جی بسم اللہ آپ جیے. وہ مدینے سے باہر تھا، اب جگہ موجود ہے، اب تو وہ ساری نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں، کچھ مٹا دی ہیں، جو ہیں اسے بھی ختم کر رہے ہیں. فجر پڑھ کے سیدہ چلی جاتی تھی بابا کو رونے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیتی، بچوں کو بابا کے دکھ سناتی، اپنے دکھ سناتی. 7 سال کا حسن، 6 سال کا حسین، 5 سال کی شام والی بی بی. یہ عجیب نظام ہے. جب ختیجہ بی بی دنیا سے گئی تھی زہرا 5 سال کی تھی. جب زہرا دنیا سے گئی ہے زینب 5 سال کی. دعا کرو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جا. بندے ہم سے کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہمیں درد یہ رلاتا ہے جس عمر میں محمد کی بیٹی دنیا سے گئی ہے نا، اس عمر میں اگر کسی بچی کی شادی ہو جائے نا تو اللہ اسے بیٹا بیٹی دے دے، پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ موت کا وقت مقرر ہے لیکن اللہ مہربانی کرنا میرے ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں، مالک مجھے اس بیماری سے صحت دے دے، مالک میں جینا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں دعائیں یہی مانگتی ہیں نا. اللہ جانے تن امت نے کتنا ستایا تھا محمد کی بیٹی کو. 18 سال کی عمر میں مصلے پہ کہہ رہی تھی اللہم عجل وفاتی، میرے اللہ مجھے موت دے دے. سیدہ تیرا قرلانہ قبول کر لے، حسین کی ماں تیرے ان آنسوؤں کو نجات کا ذریعہ بنا دے. آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، آخری لفظ بچوں کو لے کے نانا کی بچوں کو لے کے بیت الحزن میں آتی. ایک فجر پڑھ کے سیدہ چلنے لگی ہے. علی سامنے آ کے کہتے زہرا نہ جا، جہاں بابے کو رونے جاتی تھی نا تیرے بابے کی امت نے وہ گھر بھی جلا دیا، وہ جھونپڑا بیت الحزن بھی گرا دیا ہے. غریب بھی علی کی دیکھو. بس یہی فقرہ اور مجلس میں تمام کر رہا ہوں. غربت علی کی کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ کون سا سیدوں کی کرب کی کہانی ہے جو آپ نے آج تک سنی نہیں ہے؟ جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی ویسے سیدوں کے دکھ پرانے نہیں ہوتے. جب بیت الحزن بھی گرا دیا گیا، مجبوری دیکھ علی کی. ایک یہودی کے پاس گئے، محلہ تھا یہودیوں کا مدینے میں، ان کے باغات تھے، زراعت تھی. علی ان سے جا کے کہتے ہیں میں تیرے باغ میں بغیر اجرت کے مزدوری کروں گا. یہودی کہتے ہیں بغیر اجرت کے مزدوری؟ علی فرماتے ہیں اجرت صرف یہ دے دینا کہ جتنی دیر میں تیرے باغ کے درختوں کو پانی لگاؤں گا فاطمہ بیٹھ کے بابے کی غربت پہ رو سکے. یہودی تڑپ کے کہتا ہے وہ گھر میں کیوں نہیں روتی؟ علی فرماتے ہیں اس کے بابے کی امت رونے نہیں دیتی. فکر آخری ہے. یہودی کہتا ہے یا علی کاغذ قلم دے، میں باغ فاطمہ کے نام. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا الہ العالمین، جتنے حاضرین و حاضرات موجود ہیں، جتنے مومنین اور مومنات موجود ہیں، اس ذکر کا صدقہ میرا مالک سب کی حاضری عبادت میں شمار فرما، اور جتنی دعائیں ذہنوں میں مالک عزاداروں کی دعائیں مستجاب فرما لے. بانیان کے میرے سیدزادوں کے رزق بخت میں میرا مالک، بلکہ سب عزاداروں کے رزق میں میرا مالک برکت عطا فرما. ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا میرے مالک محتاج نہ کرنا. جو حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں انہیں حج و زیارت نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. خصوصاً میرے ایک بھائی ڈاکٹر کیسر نام کے، مالک انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. آپ کے ذہنوں میں جو دعائیں ہیں اس ذکر کا صدقہ. جی حاجی صاحب بانی ہے مجلس، ہاں حاجی صاحب کے لیے دعا کریں. ایوب کربلا کا صدقہ، ایوب نینوا کا صدقہ، مالک انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. میرے مالک جو ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت دے. جو بچے ہمارے امتحانات میں مصروف ہیں مالک انہیں باعزت
اچھے نمبروں سے کامیابیاں نصیب فرما، بزرگوں کو اولاد در اولاد خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، بچوں کے سر پہ ماں باپ کا سایہ قائم اور دائم فرما، سوائے غم آل اطہار کے ہمیں ہر غم سے بچا، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہے ہمارے وارث کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرما۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو مرحومہ سیدزادی کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب صلی علی محمد وعلی تمام مومنین اگے اپیل ہے کہ حاجی صاحب دے ڈیرے تے لنگر ہے، تمام مومنین اگے گزارش ہے کہ لنگر جڑا ہے وہ تناول فرما لین۔ اے ایک مومن نے تے چنگ تو آئے ہو ملتان شریف تو آئے نے تے صاحب سروت اور جڑے بندے مخیر حضرات اگے اپیل ہے کہ انہاں دی خدمت کرن، یہ دروازے اگے کھڑے نے، یہ ملتان تو تشریف لے آئے نے تے تمام مخیر حضرات اگے اپیل ہے کہ انہاں دی خدمت فرمان۔